बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम की 268 नंबर 268 नंबर किस्त आपके सामने आज बयान की जा रही है। इसमें हम बयान कर रहे हैं नासरुद्दीन उल्लाह बिन मुर्तजा बरमुल्ला। तो दोस्तों, खलीफा नासरुद्दीन उल्लाह बिन मुर्तजा बरमुल्ला 10 रजब सन 553 को एक तुर्की उम्मे वल्द मसूमा जुमरो के बतन से पैदा हुए। 11 ज़िलक़ाह 575 में अपने बाप की जगह तख्त नशीन हुए। वो बहुत जी होश, दूर अंदेश और चौकस रहने वाला खलीफा था। तख्त नशीन होते ही ममालिक मरूसा इस्लामिया में कासद रवाना किए गए कि खलीफा की बैत उम्रा से लें। इस जमाने में हमदान, अस्फहान और रे में बहलवान बिन अलीद हुकूमत कर रहा था। इसके पास बैत लेने के लिए शेख अल-शेख सदरुद्दीन रवाना किए गए। बहलवान ने अव्वल बैत करने से इनकार किया, मगर जब खुद ही इसके सरदारों ने धमकी दी कि अगर खलीफा की बैत ना करेंगे तो हम मुनहरफ हो जाएंगे, तो बहलवान ने बैत कर ली। और 568 में बमकाम मदान फौत हो गया था। अल-ज़कर, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, अरसलान शाह बिन सुल्तान तुगरल का ताली को नगरान था। इसने अरसलान शाह की मां से चौकी शादी करी थी, इसलिए अरसलान शाह अल-ज़कर का रहब यानी सुतेला बेटा था। अलीदकज की वफात के बाद अरसलान शाह का ताली का बेटा बलवान हुआ। सन 573 में अरसलान शाह भी फौत हुआ, तो बलवान ने अरसलान के बेटे तुगरल बिन अरसलान बिन तुगरल को इसका जानशीन किया और खुद बिलाद मज़कूरा की हुकूमत करता रहा। 582 में जब बलवान बिन अलीद ने वफात पाई तो हमदान, रे, इस्फहान, अजरबैजान और ईरानिया के इलाके इसके जेर हुकूमत थे और तुगरल बिन अरसलान इसकी कफालत में था। बलवान के मरने पर इसका भाई उस्मान मारूफ अरसलान बिन अल-कदीस इसका कायम मुकाम हुआ। तुगरल बिन अरसलान चंद रोज कजल अरसलान की कफालत और निगरानी में राज, फिर इससे अलहदा होकर अमरा को अपने साथ मिलाकर बादशाह पर काब्ज हो गया। चुनाचे कजल अरसलान और तुगरल में मुतअद्दिद लड़ाइयां हुई। रफ्ता रफ्ता तुगरल की कुव्वत बढ़ती गई और कजल अरसलान कमजोर होता गया। कजल अरसलान ने दरबार खिलाफत में अर्जी भेजी और अतात और फरमा बरदारी का इकरार करके तुगरल की ताकत को बढ़ते जाने से दरबार खिलाफत के लिए भी अंदेशा पैदा होने के इम्कान का इज़हार किया और अबुल मुज़फ्फर अबैदुल्लाह बिन यूनुस कोज़काल अरसलान की मदद के लिए लश्कर रवाना किया। अबैदुल्लाह अभी कजल अरसलान तक नहीं पहुंचे पाया था कि 18 रबीउल अव्वल सन 584 को बमकाम हमदान तुगरल से मुकाबला हो गया। सख्त लड़ाई, तुगरल ने फतह पाई और अबैदुल्ला गिरफ्तार हो गया। बकिया लश्कर ने बगदाद आकर दम लिया, मगर इसके बाद कजल अरसलान हमदान, रे, अस्फहान वगैरह कुल सूबों पर इस्तिकलाल के साथ हुकूमत करने लगा और अपने नाम का सिक्का और खुतबा जारी किया। सन 587 में तुगरल बहालत कैद कत्ल कर दिया गया और दौलत सुल्जूकिया का खात्मा हो गया। इस हुकूमत और सुल्तनत को तुगरल बेग ने कायम किया था। इसका खात्मा भी इसी नाम के साथ सुल्तान यानी तुगरल बेग पर हुआ। सन 585 में अमीर ईसा वाली तकरियत फौत हुआ तो इसके भाइयों ने तकरियत पर कब्जा किया। खलीफा नासर ने एक फौज भेजकर तकरियत पर अपना कब्जा किया और अमीर ईसा के भाइयों को जगीरें दे दी। सन 586 में इस तरह शरण पर कब्जा किया और वहां से अमीरों को जगीरें दी। इसके बाद सन 591 में खलीफा नासर ने खुज़स्तान की तरफ फौजें भेजकर इस मुल्क पर कब्जा किया और अपनी तरफ से ताश्तगीन मजरुद्दीन को खुज़स्तान की हुकूमत पर ममूर किया। इन्हें या में रेब में पर कतलाह बिन बालवान बिन मोदुद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अली, जिसने खुज़स्तान को खलीफा के हुक्म के मुआफ़िक फतह करके ताश्तगीन
کے سپرد کر دیا تھا اپنی فوج لیے ہوئے روانہ ہونے کو تھا کہ قتلخ بن بالوان اس کے پاس پہنچا اور رے کی طرف فوج کشی کرنے کی ترغیب دی۔ معد الدین قتلخ کے ہمراہ ہمدان کی طرف گیا جہاں خوارزم شاہ کا بیٹا لشکر لیے ہوئے پڑا تھا۔ وہ معد الدین کی خبر سن کر رے کی طرف چل گیا اور معد الدین نے ہمدان پر بآسانی قبضہ کر لیا اور رفتہ رفتہ اس تمام علاقے پر قابض ہو گیا جو قتلخ کے قبضے میں تھے۔ خوارزم شاہ نے اول ایک ایلچی معد الدین کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس ملک سے اپنا قبضہ اٹھا لو، مگر معد الدین نے کہا کہ یہ ملک خلیفہ ناصر الدین اللہ کا ہے، فوج نے فتح کیا، ہرگز واپس نہ ہوگا۔ خوارزم شاہ نے ایک زیر دست فوج لے کر ہمدان پر حملہ کیا۔ اسی سنہ میں ماہ شعبان 592 ہجری میں معد الدین کا انتقال ہو گیا، مگر اس کی فوج نے خوارزم شاہ کا خوب ڈٹ کر مقابلے کے آخر بغداد میں فوج کو افسر کے نہ ہونے کی وجہ سے شکست ہوئی اور خوارزم شاہ نے ہمدان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد خوارزم شاہ اصفہان پہنچا، اس کو بھی اپنے قبضہ میں لا کر اپنے بیٹے کی نگرانی میں دیا اور ایک زبردست فوج حفاظت کے لیے وہاں چھوڑ دی۔ اس کے بعد خلیفہ ناصر الدین نے سیف الدین تغرل نامی ایک سردار کو فوج دے کر اصفہان کی طرف روانہ کیا۔ سیف الدین نے ابن خوارزم شاہ کو بھگا کر اصفہان پر قبضہ کیا، پھر ہمدان، زنجان اور قزوین پر بھی قبضہ کر لیا اور یہ علاقہ خلیفہ ناصر الدین اللہ کے قبضہ اور تصرف میں آ گئے۔ سن 602 ہجری میں تاج تگین امیر خوزستان نے وفات پائی۔ خلیفہ ناصر نے اس کی جگہ اس کے داماد سنجر کو مامور فرمایا۔ سن 606 ہجری میں خلیفہ کے دل میں سنجر کی طرف سے ناراضی پیدا ہو گئی۔ اس زمانہ میں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ فارس کی حکومت اتابک سعید زنگی بن وقلا کے ہاتھ میں تھی۔ خلیفہ نے سنجر کی سرکوبی کے لیے اپنے نائب وزیر کو فوج دے کر روانہ کیا کہ خوزستان پہنچ کر سنجر کو سزا دو۔ جس وقت نائب وزیر خوزستان کے قریب پہنچا، سنجر خوزستان چھوڑ کر سعد زنگی پاس فارس چلا گیا تھا۔ سعد نے سنجر کی خوب خاطر مدارت کی۔ ربیع الاول سن 606 ہجری میں خلیفہ کی فوج نے خوزستان پر قبضہ کر لیا اور سنجر کو طلب کیا۔ سنجر نے انکار کیا، لہذا لشکر بغداد فارس کے دارالسلطنت شیراز کی طرف بڑھا۔ اتابک سعید زنگی نے سنجر کی سفارش کے خطوط نائب وزیر کو لکھے۔ آخرکار سنجر نائب وزیر کے پاس چلا گیا اور وہ محرم سن 608 ہجری میں سنجر کو ہمراہ لیے ہوئے بغداد واپس آیا اور بابا زنجیر دربار خلافت میں پیش کیا گیا۔ خلیفہ نے اپنے خادم یاقوت نامی کو خوزستان کی حکومت پر مامور کر کے بھیج دیا اور سنجر کو آزاد کر کے خلعت دیا۔ محرم 613 ہجری میں خلیفہ نے اپنے پوتے موید بن علی بن ناصر الدین کو تشتر من مضافات خوزستان کی امارت پر روانہ کیا۔ اس کا باپ علی ذکا 612 ہجری میں فوت ہو چکا تھا۔ اغلمش بالوان بن الدذکر کے سرداروں میں سے تھا۔ اس نے اپنی بہادری اور دانائی کے ذریعے بلاد الجبل پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی حکومت استقلال کے ساتھ قائم ہو چکی تھی۔ سن 614 میں اس کو فرقہ باطنیہ کرامتہ نے قتل کر ڈالا۔ اغلمش کے قتل ہونے پر اس کو مقبوضہ ملک پر ایک طرف اتابک سعد بن وقلا حاکم فارس نے قبضہ کرنا چاہا، دوسری طرف خوارزم شاہ حاکم خراسان اور ماورائے النہر نے قابض ہونا چاہا۔ اتابک بن زنگی نے فوج لے کر اصفہان کو فتح کیا۔ ادھر سے خوارزم شاہ ماہ فوج آ رہا تھا۔ مقام رے میں دونوں کا مقابلہ ہو گیا، سخت خون ریزی جنگ ہوئی۔ اس کے بعد اتابک سعد کو شکست ہوئی۔ خوارزم شاہ نے اس کو گرفتار کر لیا اور اغلمش کے تمام مقبوضہ ملک پر قابض ہو کر دارالغوا بغداد میں اپنا خطبہ بطور نائب السلطنت پڑھے جانے کی درخواست خلیفہ کے پاس بھیجی۔ وہاں سے انکاری جواب آیا۔ خوارزم شاہ نے فوج بغداد کی طرف روانہ کی، مگر راستے میں اس قدر برف باری ہوئی کہ اس فوج کا اکثر حصہ ہلاک ہو گیا۔ باقی کو ترکوں اور کردوں نے لوٹ لیا۔ بقیہ لوگ بحالت زار
خوازم شاہ کے پاس واپس آ گئے۔ خوازم شاہ نے اس کو بدفعلی سمجھ کر خراسان کی جانب مہادت کی تو مفتوح ملک پر اپنے بیٹے رکن الدین کو معمور کر کے عماد الملک سعدی کو اس کا مداجر امام بنایا اور اپنے ممالک مقبوضہ سے خلیفہ ناصر کا نام کا خطبہ موقوف کر دیا۔ یہ سن 615 کا واقعہ ہے۔ سن 616 میں قبیلہ تاتار نے جو تمخاچ علاقہ چین کے پہاڑ میں رہتا تھا خروج کیا۔ ان لوگوں کا وطن ترکستان سے 6 مہینے کی مسافت پر تھا۔ اس قبیلہ کے سردار کا نام چنگیز خان تھا، جو ترکوں کے قبیلہ تمرجی سے تعلق رکھتا تھا۔ چنگیز خان نے ترکستان اور ماورا النہر پر فوج کشی کی اور ترکان خفاز سے ان ملکوں کو چھین کر خود قابض ہو گیا۔ اس کے بعد خوارزم شاہ پر حملہ آور ہوا اور خراسان اور بلاد جبل کو اس کے قبضے سے نکال لیا۔ اس کے بعد ارنیا اور شروان پر قابض ہوا۔ انہیں تاتاریوں کا ایک گروہ غزنی، سجستان، کرامان وغیرہ کی طرف گیا۔ خوارزم شاہ ان تاتاریوں سے شکست کھا کر تبرستان کے کسی مقام پر جا کر سن 617 میں 21 سالہ حکومت کے بعد فوت ہو گیا تھا۔ خوارزم شاہ کو شکست دینے کے بعد تاتاریوں نے اس کے بیٹے جلال الدین بن خوارزم شاہ کو غزنی میں شکست دی اور چنگیز خان دریائے سندھ تک اس کا تعاقب کرتا ہوا چلا گیا۔ جلال الدین دریائے سندھ کو عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ چند روز ہندوستان میں رہ کر سن 622 میں خوزستان اور عراق کی جانب چلا گیا اور آذربائیجان اور آرمینیا پر قابض ہو گیا، یہاں تک کہ مظفر کے ہاتھ سے قتل۔ چنگیز خان اور اس کے ملک گیریوں کے حالات بعد میں مفصل ہم بیان کریں گے۔ آخر ماہ رمضان 622 ہجری 47 سال کی خلافت کے بعد خلیفہ ناصر الدین نے وفات پائی۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خوارزم شاہ نے چونکہ خلیفہ سے مناجات کی تھی، وہ اور خلیفہ کا خطبہ اپنے ممالک مقبوضہ میں موقوف قرار دیا، اس لیے خلیفہ ناصر الدین نے ہی چنگیز خان کو خراسان پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی تھی، کیونکہ خوارزم شاہ کو خود سزا دینا اور اس سے انتقام لینا خلیفہ کے لیے آسان نہ تھا۔ ناصر الدین نے اپنے جاسوس تمام ملکوں اور شہر میں پھیلا رکھے تھے۔ وہ لوگوں کے معمولی کاموں اور باتوں سے بھی واقف رہنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اکثر لوگوں کو اس کے نسبت شبہ تھا کہ جس سے اس کے تابع ہیں اور وہی اس کی خبریں دیتے تھے۔ سیاسی چالیں چلنا خوب جانتا تھا۔ ملکوں میں اس کا رعب خوب قائم ہو گیا تھا، مگر رعایا اس سے خوش نہ تھی اور اس کی سخت گیریوں اور سخت سزاؤں سے نالاں تھی۔ اسی خلیفہ کے زمانے میں سن 583 میں سلطان صلاح الدین نے رومیوں سے بہت سے شہر فتح کیے۔ بیت المقدس بھی 91 سال کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ سن 599 میں سلطان صلاح الدین یوسف فاتح بیت المقدس نے وفات پائی۔ اسی خلیفہ کے عہد میں ابو الفرح ابن جوزی، امام فخر الدین رازی، نجم الدین کبرا، قاضی خان صاحب، الفتاوی صاحب وغیرہ نے وفات پائی۔ خلیفہ ناصر الدین کے بعد اس کا بیٹا ابو نصر محمد تخت نشین ہوا اور اس نے اپنا نام لقب زہر بامرلہ اختیار کیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔